صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص نمازوں کو اپنے اوقات پر پڑھے، وضو بھی اچھی طرح کرے، خشوع و خضوع سے بھی پڑھے، کھڑا بھی پورے وقات سے ہو، اسی طرح رکوع سجدہ بھی اچھی طرح سے اطمینان سے کرے، اور ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے تو وہ نماز نہایت روشن و چمکدار بن کر جاتی ہے، اور نمازی کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالی شانہ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی۔ جو شخص نماز کو پوری طرح پڑھے، وقت کو بھی ڈال دے، وضو بھی اچھی طرح نہ کرے، رکوع سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے، اور نماز پوری صورت سے سیاہ رنگ میں بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا۔ اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے، وضو بھی اچھی طرح کرے، خشوع و خضوع سے بھی پڑھے، کھڑا بھی پورے وقار سے ہو، پھر اسی طرح رکوع سجدہ بھی اچھی طرح سے اطمینان سے کرے، بس ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے تو وہ نماز نہایت روشن چمکدار بن کر جاتی ہے، اور نمازی کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالی شانہ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسا تو نے میری حفاظت کی۔ جو شخص نماز کو پوری طرح پڑھے، وقت کو بھی ڈال دے، وضو بھی اچھی طرح نہ کرے تو وہ نماز پوری صورت سے سیاہ رنگ میں بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا۔ اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کو اچھی طرح پڑھے کہ اللہ کی اے بہترین عبادتوں کے لیے دعا کرتی ہے، لیکن عام طور سے جیسی نماز پڑھی جاتی ہے کہ رکوع کیا تو وہیں سے سجدے میں چلے گئے، سجدے سے اٹھے تو سر اٹھانے بھی نہ پائے تھے کہ فوراً قبر کسی قوم دوسری دفعہ مار دی۔ ایسی نماز کا جو بشر ہے وہ حدیث شریف میں ذکر فرمائی دی۔ پھر جب وہ بربادی کی بددعا کرے تو اپنی بربادی کا گلہ کیوں کیا جائے؟ یہی وجہ ہے کہ آج کل مسلمان گرتے جا رہے ہیں اور ہر طرف تباہی ہی تباہی کی سزائیں پہنچ رہی ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں بھی یہ مضمون وارد ہوا ہے، اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ جو نماز خشوع و خضوع سے پڑھی جاتی ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، وہ نہایت نورانی ہوتی ہے، اور نمازی کے لیے اللہ تعالی شانہ کی بارگاہ میں سفارشی بنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نماز میں رکوع اچھی طرح نہ کیا جائے کہ کمر پوری جھک جائے، اس کی مثال اس عورت کی سی ہے جو ہوگا جب بچہ اپنے کا وقت قریب آ جائے تو اسقاط کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے سے جز بھوک اور پیاسا رہنے کے جو حاصل نہیں، اور بہت سے شب دار ایسے ہیں جن کو جاگنے کے